السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ارسا سراج ہے. تو بیسیکلی میں ایک ریڈیولوجسٹ ہوں، لیکن میں اپنی فیلڈ سے ہٹ کے ایک میڈیکل بلنگ میں جاب کر رہی ہوں، جس کے بارے میں آپ کو بتانے آئی ہوں. آج کل کے زمانے میں جتنا اے آئی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کے لیے ہمیں میڈیکل بلنگ کی ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنا کام شروع کر سکیں. میڈیکل بلنگ بیسیکلی ہوتی ہے ہیلتھ کیئر انڈسٹری کا ایک اہم حصہ ہے، جس میں ہاسپٹل اور کلینک مریض کے علاج کا بل انشورنس کمپنی کو بھیجتے ہیں اور اس کی پیمنٹ وصول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میڈیکل بلنگ کے اہم ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، جیسا کہ پیشنٹ رجسٹریشن، پیشنٹ جس دن آیا اس کا وزٹس، کلیم چارج انٹری، پیمنٹ پوسٹنگ، اکاؤنٹ ریسیویبل، ڈینائل مینجمنٹ. یہ سارا کچھ میں آپ کو تفصیل سے ایک چیز ہر چیز بتاؤں گی. یہ ہوتے کیا ہیں. میڈیکل بلنگ ایک آسان فیلڈ بھی ہے اور ایک مشکل فیلڈ بھی ہے، لیکن آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے لے کر چلتے ہو. میرے لحاظ سے یہ ایزی ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے سینئرز نے یا میں نے خود یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھی یا خود سمجھا اس کو، تو مجھے بعد میں خود ہی سمجھ میں آئی. کافی ٹائم لگا. ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ نیو ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ ابھی ہم نے دیکھی نہیں ہے ابھی، کیونکہ یہ بہت ہی ورسٹ فیلڈ ہے، مطلب کبھی ختم نہ ہونے والی فیلڈ ہے. اتنا ایکسٹینڈیڈ ہے. کبھی کون سا ڈینائل آ رہا ہے، کبھی کون سی ریجیکشن آ رہی ہے، کبھی کس طرح کی پیمنٹ آ رہی ہے، کبھی کیا. ہر طرح کی صورتحال سے ڈیل کرنا میں آپ کو بتاؤں گی. مجھے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں، تو میرا جو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے وہ زیادہ ہوگا، جو میں آپ کو اردو میں، انگلش میں آسان الفاظ میں، جس سے آپ کا اگر آپ فیوچر میں اس کو لے کر چل رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی ایزی ہو. جب ہم لوگ ٹریننگ لے رہے تھے تو ہمارے پاس ایسا کوئی ریسورس نہیں تھا کہ یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھی جائیں یا کسی اور طرح سے سمجھا جائے. ہم نے بھی خود جو ہمیں سینئرز نے گائیڈ کیا اس کے مطابق. اب خیر یوٹیوب پہ بہت ویڈیوز وغیرہ ہر چیز آ گئی ہے، جو عوام جو لوگوں کے لیے بہت ایزی ہے، اس کو لے کر چل سکتے ہیں. لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی. اچھا، اس کا عمل کیسے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پیشنٹ آتا ہے، وزٹ ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، وہ اپنی رجسٹریشن کرواتا ہے. آپ کے پاس بیسیکلی ایک ڈاکٹر آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر اپنے پیشنٹ بھی لے کر آتا ہے. آپ ان پیشنٹس کو دیکھتے ہو، ان کا ڈیٹا لیتے ہو. ٹھیک ہے، ان کی ایلیجبلٹیز کنفرم کرتے ہو کہ کس انشورنس کے پاس ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق جو اس نے ٹیسٹ وغیرہ کروانے ہوتے ہیں، ہر چیز کروانی ہوتی ہے، ان کی ایک چارج انٹری بنتی ہے. ٹھیک ہے، انشورنس کمپنی کو چارج انٹری کے بعد کلیم بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کلیم جو ہے نا انشورنس کمپنی کو بھیجا جاتا ہے. انشورنس کمپنی سے پھر پیمنٹ وصول کی جاتی ہے. اب انشورنس کمپنی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں پیمنٹ ہی دے. انشورنس کمپنی ہمیں ڈینائی دے سکتی ہے، پیمنٹ دے سکتی ہے، یا فردر کسی سیکنڈری کے پاس بھیج سکتی ہے. مطلب اس طرح کے آپ کے پاس آپشنز آتے رہیں گے. میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ بہت ہی ایکسٹینڈڈ فیلڈ ہے. ٹھیک ہے، جب میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گی کہ میں آپ کو ایک پوائنٹ کلیئر کروں گی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جی انشورنس کمپنی ہمیں جو ڈینائلز دیتی ہے وہ اے آر والے اس کو فکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. خیر ابھی کے لیے بس اتنا ہی. مزید معلومات دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. دس از ناٹ اباؤٹ منی اور دس از ناٹ اباؤٹ فن. میں چاہتی تھی کہ جو میں نے سیکھا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں. تو میرے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز بھی اسی طرح کی ملتی رہیں. جو ہم نے گوایا ہے وہ آپ لوگ نہ گوائیں. تھینک یو.